بے حیائی کو کیا کیا جائے معاشرے میں؟ ختم. تو سوال پیدا ہوتا ہے صرف یہی ایک حکم ہے؟ اور بھی تو ہیں, یقیناً اور بھی ہیں, مگر یہ ایسا حکم ہے کہ لبرل لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ صرف اس پہ کنٹرول کر لو, باقی چیزیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی. اور ہم اسی کو قابو پانے کی کوشش نہیں کر رہے, باقی نمازی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہیں, حاجی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہیں. ایسی کی تیسی ایسے حاجیوں کی, معذرت کے ساتھ, جن کی بیٹیاں زنا کریں, ایسے نمازیوں کی ایسی کی تیسی. یہ نماز اللہ کے عذاب سے آپ کو قیامت کے دن نہیں بچائے گی. جن کی بیٹیوں کے لیے رشتے نہ مل رہے ہوں, بچیاں بوڑھی ہو جائیں اور بالآخر اگلی نسل کی عورتیں زنا کی طرف مجبور ہوں, وہ حضرات جو آپ کو نماز روزے کی طرف فوکس کر رہے ہیں, صرف اس طرف فوکس کر رہے ہیں, اور آپ کو بے حیائی کا آلٹرنیٹ اس طرح سے نہیں بتا رہے جس طرح سے بتانا چاہیے, تو لاشعوری طور پر وہ آپ کی نسلوں کو زنا کی طرف, بولو بھائی, دھکیل رہے ہیں. دیکھ لو نا ماضی میں اور 10 سال پہلے میں کتنا فرق آ چکا ہے. آج میں اس وقت میں اور 10 سال پہلے کے حالات میں زمین آسمان کا فرق آیا کہ نہیں آیا ہے؟ حالانکہ تبلیغی جماعتیں بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں, دینی مدارس بھی اسی طرح, بولو نا بھائی, اسی طرح دینی مدارس بھی ہیں, خانقاہیں بھی اسی طرح ہیں. ایک چیز کی طرف مسلمان کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہا. وہ کیا ہے؟ بے حیائی پہ کنٹرول. اور کنٹرول کا وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے, جو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, جلد نکاح کا رواج دیا جائے اور ایک سے زیادہ شادیوں کی کوشش کی جائے. اس کے بغیر اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کر لو, اور اگر آپ اس پر نہیں آئے, آپ کی نسلوں میں پیدا ہونے والی عورتیں خدا کی قسم آپ کا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن. وہ آپ کا گریبان پکڑیں گی کہ جو پیسہ تم نے جب حج کیا تھا تو دوبارہ حج کرنے کے بجائے بہتر نہیں تھا کسی بیوہ عورت کو سہارا دیتے تھے؟ ایسے لوگ جانتا ہوں ہر مہینے ہر سال حج کر رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں. جب بات آتی ہے کہ کسی عورت کو ٹھکانہ دے دو, بے حیائی سے روک لو, کہتے ہیں غربت, مہنگائی. تیرے پاس ہر سال عمرے کے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ عمرہ زیادہ ضروری ہے یا کسی عورت کو زنا سے بچانا زیادہ ضروری ہے؟ پولیس کا کیس ہے, بتاؤ نا بھائی, ہر سال حج کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے آپ کو اور معاشرے کی کسی عورت کو برائی سے بچانا زیادہ ضروری ہے؟ سکتے ہو کہ نہیں, عورتیں تو یعنی وہ کر لیں نا کسی سے نکاح. نکاح کے لیے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. زمینی حقائق کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے میری بات, ایک شادی دفتر کھولیں, فائلیں لے کے بیٹھے کہ کتنے مرد آتے ہیں نکاح کی درخواست کے لیے, کتنی عورتیں آتی ہیں. خواتین کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ, اور جو آئیں گے آپ کہو گے تم نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا. اتنی بڑی حقیقت یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ اتنا گھننا پن اللہ کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یہ اتنے نیک بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہ ہماری اور آپ کی بیٹیاں بھی تو ہوں گی کل مستقبل میں, قوم کی عورتوں کے میں آپ کی بھی تو نسل داخل ہوگی. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک صاحب نے مجھے کل میسج بھیجا, حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 شادیاں کر کے فرمایا کہ تجربہ بڑا ناکام رہا, اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ کام نہ کریں. میں نے کہا ایک طرف قرآن اور حدیث کے دلائل کے ہم نے انبار لگا دیے, اور آپ کو اس کے خلاف دلیل کیا ملی؟ حضرت حکیم الامہ کا ایک ملفوظ. یہ تو شخصیت پرستی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے قائل ہیں, مگر ایسی شخصیت پرستی کہ پورے دلائل کے ایک طرف, اور ایک بزرگ نے کوئی بات اگر لکھ دی تو وہ قرآن کی نص بن گئی, اس کے خلاف سوچنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. میں نے کہا حضرت حکیم الامہ نے ایک نجی مجلس میں ایک بات کی ہے, یہ کوئی شریعت بنا کے پیش
نہیں کر دیا. انسان اپنی نجی محفل میں کسی سے کہتا ہے یار بڑا خطرناک تجربہ رہا, تو ٹھیک ہے, وہ تو سب کا خطرناک تجربہ ہی ہوتا ہے. اگر اچھے تجربے ہو رہے ہوتے تو سب چار چار کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے, پھر اتنی ہمیں پہ موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ پھر ہمیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ضرورت تو اسی لیے ہے نا کہ یہ کیا ہے, خاردار کانٹے ہیں. اور میں نے کہا حکیم الامہ آج زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے اللہ کے بندو, میں نے اتنی اہمیت سے نہیں کہا تھا کہ اس کو قرآن و سنت ایک طرف رکھ دینا اور میری بات کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جانا. وہ خود کہتے کہ بھائی وہ ایسی ایک بات کہہ دی تھی میں نے, وہ کوئی قرآن نہیں تھا, وہ کوئی حدیث نہیں تھی. تو خیر میرا ٹاپک نہیں ہے یہ ٹاپک نہیں ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں لبرل, یہ تو اس لیے میں نے چھیڑا ہے کہ بے حیائی کو روکنے کا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نظر کی حفاظت 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 یہ تو ضروری ہے, یہ کافی نہیں ہے. عورت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تب زنا معاشرے سے ختم ہوگا. اور عورت کنٹرول کیسے ہوگی؟ بالغ ہوتے ہی اس کو کس کے حوالے کیا جائے؟ شوہر کے حوالے کیا جائے, پھر کنٹرول ہوگی. اگر شوہر نہیں ہے تو وہ جاب کرے گی, وہ دوستیاں لگائے گی. خانقاہوں کی محنت اتنی پاورفل نہیں ہوتی جتنی وہ لڑکی جو آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہی ہے, اس کی اٹریکشن اور پیر صاحب کی اٹریکشن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پیر کے بھی اس ماحول میں بہکنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. خود پیر بھی پھسل سکتا ہے, اور پھسلتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے پیروں کو, مشائخ کو, بڑے اللہ والے تھے, عورت کے فتنے میں پھسل گئے. ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس میں پیر بھی بہکتے ہیں, علماء بھی بہکتے ہیں, مفتیان کرام بھی بہک سکتے ہیں. یہ حل ہی نہیں ہے جو معاشرے کو دیا جا رہا ہے. حل صرف وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جلد نکاح اور کثرت سے نکاح. اور آج کی عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مگر اس کے مرد کی جب ناجائز دوستیاں ہوتی ہیں پھر یہ بات اس کی سمجھ میں, بولو بھائی, آ جاتی. خواتین کے جو فون آتے ہیں نا کہ میرے میاں کے دوسری شادی کر رہے ہیں, ہائے ہائے پچھتا رہی ہوں, ایسے بھی فون آتے ہیں میرے میاں کی 10 لڑکیوں سے دوستی ہیں. میں کہتی ہوں کسی ایک سے شادی کر لو. نہیں آ رہی میرا غلبہ. تو جو کہتی ہے نا کہ میرے میاں شادی کر رہے ہیں میں پریشان ہوں, میں کہتا ہوں اگر 10 لڑکیوں سے دوستی ہوتی نا پھر آپ پریشان نہ ہوتی. پھر کہتی کم بخت کسی ایک سے تمیز سے نکاح کر لو.